کا وقت تھا۔ مسجد حرام میں 50,000 سے زائد مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ختم ہوتے ہی فضا میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ اسی دوران 600 سے زیادہ ٹیررسٹ مسجد میں داخل ہوئے۔ ان 600 ٹیررسٹ میں کچھ سنائپر بھی تھے جنہوں نے اپنی پوزیشن مسجد کے میناروں پر سنبھالی۔ پوزیشن سنبھالتے ہی مسجد کے مین سپیکر پر ایک اعلان ہوتا ہے۔ اس اعلان کو کرنے والا شخص جہمن العتیبی تھا۔ جہمن اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ جہمن کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ سعودی نیشنل گارڈ کا ایک اہم سپاہی تھا۔ سعودی نیشنل گارڈ وہ فورس ہے جسے سعودی رائل فیملی کی حفاظت کرنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ جہمن نے سعودی حکومت کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا اور اپنا ایک گروپ بنا لیا۔ جہمن کا ماننا تھا کہ سعودی حکومت امریکہ کے اشاروں پر چلتی ہے، اس لیے اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اس سے اس کا مقصد صاف تھا کہ سعودی عرب میں بادشاہت کا نظام ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ جہمن نے اپنے سالے محمد عبداللہ القحطانی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ امام مہدی ہے۔ اپنے اچھے سپیچ کی وجہ سے بہت سے نوجوان اس کے جال میں آ گئے اور القحطانی سے حلف اٹھایا۔ دوسری طرف سعودی حکومت بھی چھپ نہ بیٹھی اور جہمن کے خلاف کارروائی شروع کر دی، لیکن سعودی حکومت کے سامنے دو بڑی رکاوٹیں تھیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں خون بہا حرام کیا ہے، اس لیے علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ اس صورتحال میں خون بہا حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ اس سے بھی بڑا تھا۔ جیسے ہی سعودی فورسز خانہ کعبہ کے حدود میں داخل ہوئی، انہیں بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ٹیررسٹ کعبہ کے کونے کونے سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنے ٹھکانے مسجد کے تہھانوں میں قائم کیے اور انہی تہھانوں کو اپنا بڑا ہتھیار بنایا۔ جب سعودی حکومت بری طرح ناکام ہوئی تو انہوں نے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان سے مدد مانگی۔ اس دور میں ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ ضیاء الحق نے اسپیشل فورسز کا ایک دستہ SSG کا سعودی عرب روانہ کیا۔ یہ ٹیم خوب جانتی تھی کہ اس طرح کے حالات کو کیسے قابو میں لانا ہے۔ سب سے پہلے SSG کے جانبازوں نے ٹیررسٹ کو تہھانوں سے باہر نکالنے کے لیے تہھانوں میں پانی اور ٹیئر گیس چھوڑا، جس سے ٹیررسٹ تہھانوں سے باہر نکلے اور پھر ایک ایک تہھانے کو ٹیررسٹ کے گن سے صاف کیا گیا۔ اسی طرح 2 ہفتوں میں خانہ کعبہ کو دوبارہ آزاد کیا گیا۔ اس پورے آپریشن میں 67 ٹیررسٹ گرفتار کیے گئے جن میں جہمن بھی شامل تھے۔ ان 67 ٹیررسٹ کو پبلک کے سامنے موت کی سزا دی گئی۔